یہ ہمارے منہاج القرآن کے مراکز اور دنیا بھر کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے جتنی امت مسلمہ کو یہ مراکز عطا کیے، یہ سب پلیٹ فارم ہیں۔ یہاں سے حضور کا عشق تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے آقا علیہ السلام کی محبت کے چشمے بہتے ہیں، یہاں سے آقا علیہ السلام کی عظمت اور معرفت کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ اس لیے ان مراکز کے ساتھ وابستہ ہونا ہمارے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ جیسے درخت ہے، زمین سے اس کو غذا ملتی ہے، زمین سے اس کا رشتہ کٹ جائے پھر وہ سوکھ جاتا ہے، اور زمین اور مٹی سے رشتہ قائم رہے تو اسے غذا ملتی رہتی ہے، خوراک ملتی ہے، وہ تر و تازہ رہتا ہے۔ تو ہمارا ایمان بھی ایک درخت ہے، یا ہمارا دل بھی ایک درخت ہے، اسے جب ان مراکز سے غذا ملتی ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے، خوشبودار رہتا ہے، وہ خشک نہیں ہوتا، اس پہ ہریالی رہتی ہے، شادابی رہتی ہے، تر و تازہ رہتا ہے۔ اس لیے دوستان مکرم، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو ان مراکز کے ساتھ وابستہ کریں۔ یہ صرف 4 یا 5 یا 10 انتظامیہ کے لوگ چلانے والے، یہ ان کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے۔ اور اگر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے بھی صرف انہی کا کام ہے، تو صرف انہی کا نہیں ہے، وہ تو آپ کے فیسیلیٹیٹر ہیں، وہ تو آپ کو یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، آپ آ کر خود بھی اپنے لیے کچھ حاصل کریں اور اپنی اولادوں کے لیے بھی حاصل کریں۔ اس لیے منہاج القرآن کا اس دور کے اندر، اس فتنے کے دور میں، گئے گزرے دور کے اندر، یہ ایمان کی ایک وادی ہے، یہ حفاظت ایمان کی ایک وادی ہے۔ جو اس وادی کے حصار میں آ جاتا ہے وہ اپنے ایمان کو لمحات کے لیے محفوظ بنا لیتا ہے۔ ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہماری ضرورت ہے، لہٰذا ان کو آباد کریں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں، خود آنا اور اپنی اولادوں کو اس طرف بھیجنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کریں گے تو وہی ہوگا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو ہم نے ان کو آباد کرنا ہے اپنے لیے، تاکہ ہم اپنے اندر کو آباد کریں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو آباد کریں۔ اس کے لیے ہمیں مالی طور پر بھی ہر اعتبار سے اس مرکز کے لیے قربانی دینی ہے، تاکہ اس کی رونقیں بحال ہوں۔ اور ان کی رونقوں کو دیکھ کر تو میرے قائد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان مراکز کی ہریالی کو دیکھ کر میرے قائد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور جب میرا قائد خوش ہوتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں اور رحمت مصطفیٰ کی ایسی برسات آتی ہے کہ ہمارے عیب بھی چھپ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں ان مراکز کے ساتھ اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت کے ساتھ، حضور کے عشق کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔